مورخہ 8 اگست سن 2010 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ناروے میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے جنت، وراثت اور ماں کی خدمت۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیسٹ گھر۔ فون نمبر 68222999، موبائل 03332179409۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، ہم اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا تے گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے۔ قرآن دسترخوان ہے جس پہ رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کے، کہیں رسالت کے، کہیں نماز کے، کہیں روزے کے، کہیں ذکر کے، کہیں تلاوت کے، کہیں عبادت کے، کہیں حقوق اللہ کے، کہیں حقوق العباد کے۔ پورا دسترخوان ہے جو رمضان میں اترا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ چودھری رمضان ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا، رمضان یار مودو، جل جانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، جل جانا، جل جانا۔ کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے۔ جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں۔ اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ روزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں، افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی۔ اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوورآل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود، نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، وانا اجزا بہ۔ اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور ایسی 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً، صراحتاً، اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے۔
یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. ہاں مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے. لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے، سارے امت. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرز کر رہا تھا. اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا. بنگالی تھا، اس پاکستان 70 کی بات. پھر اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا. وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا. اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے، اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا، اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے، پانی پھینکتے، ہوٹ کرتے، مذاق اڑاتے، اوے صوفی، اوے ملا، اوے فلانے، اوے فلانے. اور وہ سب کی سن کے ان کو دعوت. میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تو آئندہ میرے کمرے سے بڑا میں تیری ٹنگا باندھ دونی. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا. یہ تبلیغ ہے. کسی کو تم اوئے کر دو نا تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دے گا. تو ہیں کون میں نے اوئے آخر والا؟ ہاں. اور نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پاؤں پڑتے ہیں. وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی. وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں. ہذا بلاغ للناس. یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے. یہ پیغام ہے. ہاضا یہ پیغام ہے. بلاغ 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 پہنچانے کے لیے کدھر للناس لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں، کتاب کوئی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی. تو وہ مجھے نا بزرگوں کی کتابیں دیتے، بیٹا یہ کتابیں پڑھو. ان کو نظر آتا تھا اس کو میں نے لاہور بھیجا ہے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا، صحیح راستے پر نہیں ہے. 11 سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں. آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا. تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو. اور میں 2 صفحے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دے جاتی، میں کہ میرا تو دل ہی کو نہیں پڑھنے کو، میں کیسے پڑھوں؟ تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. میرا ابا ہاں چنگا پتر چنگا کام کیتی جاتا ہے، تو میں وچ بدن کی پڑھی جانا. تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں، مسجد میں کوئی آنے والا نہیں، کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں، درس میں کوئی آنے والا نہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنیں گے؟ میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا نا، جب میں کسی کلینک میں بیٹھا ہوں تو میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا. ھذا بلاغ للناس یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، لہذا اسے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو، بہنوں اللہ کی مان لو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی اور کے آگے نہ پھیلاؤ. اس کو سیکھ لو. یہ پڑھنے سے میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، تبلیغ میں بھی جاتا ہوں. 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے. میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں بچوں تم پڑھ رہے ہو، سیکھ نہیں رہے ہو. پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے. میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں، سکھاتا نہیں ہوں، کیونکہ صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے. تقوی کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے. توکل پڑھنے سے نہیں آتا، توکل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے. درگزر پڑھنے سے نہیں آتا، درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے. تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے. اس لیے 6 بر اعظم میں یہ محنت پھیل گئی. نہ کوئی اس میں خطیب ہے، نہ کوئی بڑا علامہ ہے، عام مسلمان ہیں، لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا. ھذا بلاغ للناس اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال کے لیے، میرا اپنا بیٹا سال کے لیے نکلا ہوا ہے کہ باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو. چلو میں تو باپ ہوں، میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق بھی نہیں بن سکا کہ میں پھرتا رہا بہت زیادہ، لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے. ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے؟ یہ قربانیاں ہیں.
پھر وہ شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے. یہ میرے گھر کی کہانی. اور ایسے لاکھوں انسان ہیں. جو میں جبوتی جا رہا تھا، جماعت میں اجتماع تھا 10 دن کے لیے، تو میرے برابر میں کی سیٹ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا. میں نے پوچھا، پاکستانی جماعت جا رہی تھی 1 سال کے لیے، میں جبوتی جا رہا تھا 10 دن کے لیے، وہ جا رہے تھے 1 سال کے لیے. تو میں نے پوچھا، بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے 1 سال کا؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ. میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں سدا کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں. تو تم نے 1 لاکھ روپیہ کہاں سے لیا؟ کہا جی میرے پاس 3 جوڑے کپڑے تھے، ٹوٹل میرا سرمایہ 3 جوڑے، ایک پہننے کا 3 علاوہ، تو میں نے وہ 3 جوڑے 600 روپے میں بیچ دیے. اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری اوقات یہ 600 روپے ہے، اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جا. نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے قرضہ تو کوئی نہیں دینے والا، میں تو غریب آدمی ہوں. کہا جی مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لیے لاکھ کا انتظام کیا. مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لیے جا رہا. یہ عجیب و غریب نمونہ وجود میں ہے کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر 4 مہینے سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا. کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے، کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پہ عمل کر لے تو میرے سارے سفر کی قیمت ادا ہوگی. کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ایک اعلیٰ کھانا چنا ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں. کہ یہ بھی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں. پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو. تو میرے بھائیوں، روح کا دسترخوان قرآن پاک ہے جو مختلف انواع کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال، اور یہ بھی اعمال ہیں انہیں اختیار ہو، تمہاری روح کی غذا ہیں. کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کا ہے، کہیں انابت کا ہے، کہیں خشیت کا ہے، کہیں علم کا ہے، کہیں ذکر کا ہے، کہیں اخلاق کا ہے، کہیں قربانیوں کا ہے، کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے، کہیں طواف کا ہے، کہیں حج کا ہے، کہیں مینا کا، کہیں مزدلفہ کا. یہ سارا قرآن دسترخوان ہے. اس میں ایک عالی شان کھانا چنا ہوا ہے، وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنی جان مال کے ساتھ، اپنی جان مال کے ساتھ، اپنے جان مال کے ساتھ. اور ان کی منت کرو، ان کی گالی سنو، ان کا کڑواہٹ، ان کی کسیلی، ان کی کڑوی باتیں سنو. جیسے وہ نعیم الدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا. تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل ہی آخر تک نہ نرمائے. تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دے کے نکالا، اگلی دفعہ تو میں شرما گیا. میں نے کہا انسانیت بھی کوئی چیز ہے. اچھا جی فرماؤ جی. کہا جی مسجد چلو. میں کہا بھی چلو بھائی. ہاں مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑے ہوئے. پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا. اس کی آنکھ کھلی تو وہ پنجرے میں تھا. اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے، یہ دانا چگنا، یہ پانی پینا، یہی میری کائنات ہے. پھڑ پھڑانا، اڑنا، پروازیں، چمن، راہیں، آشیانہ، ہر جگہ بھول گیا. جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترس آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے چمن کی راہ لے، اپنے آشیاں کا ہو جا، اپنی لمبی پروازوں پہ اڑ جا. تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. میں تو اڑ نہیں سکتا، میں تو اڑنا بھول چکا ہوں. اور اگر میں اڑ لوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں، میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں، میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے. تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے. تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. آج انہیں یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو سارے شہری حقوق دیے، ہر شے آپ کو ظلم سے بچایا.
اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے. تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی دوزخ میں نہ جاتا, یہ جنت والے بن جاتے, یہ کلمے والے بن جاتے. چلو ان کو چھوڑو, جو اپنے ہی نوجوان نسل یہاں غافل ہو گئی, برباد ہو گئے, یہ اللہ کے والے بن جاتے, اللہ کے دین والے بن جاتے, اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے. یہ بھائیو, تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے, ہم کوئی جماعت نہیں ہے. تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ ہے. اس کے 3 جز ظاہر ہیں, ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ اتنا ہے, یہاں کے پورا ہو جاتا ہے. لیکن ایک جز ایسا جو ابھی باقی ہے, وہ اس میں شامل نہ ہو, لفظوں میں نہیں معنی میں, تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے. وہ ہے لا نبی بعدہ, کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں. سو کہ نہ سننا کہ تم پیچھے میرے تو فتوا ٹھوکی کھلوتے ہو کہ مولوی تارج میں کلمہ ہی وٹا گیا ساڈا. جاگ کے سنو, جاگ کے سنو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ ختم ہو گیا. لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے. جیسے طارق جمیل میں ایک اور طارق جمیل ہے جس کا نام روح ہے, وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے, میت ہے, طارق جمیل نہیں ہے. لا نبی بعدہ, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ اگر محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کفر بن جاتا ہے. تو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا. الا اللہ اس کا تقاضا ہے اللہ کے آگے سر جھکا. محمد الرسول اللہ اس کا تقاضا ہے محمدی بن جا. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے, محمد الرسول اللہ باہر چھلکتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک کے نظر آئے گا. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا, محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا. تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا, الا اللہ اللہ کے آگے سر جھکا. محمد الرسول اللہ محمدی بن جا, محمدی بن جا. یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا. لا نبی بعدہ, لا نبی بعدہ, لا نبی بعدہ, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا کیا مطالبہ ہے؟ لا نبی بعدہ, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر, دعوت کا کام کر. کہ مجھے تو خود کچھ نہیں آتا, اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے. یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جا لوگوں کو کہہ, پتہ نہیں تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائے گی. رب مبلغ اوعى من سامع نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میرا نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے. تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام, میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نے. میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں, لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں, محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں, لا نبی بعدہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے, اپنوں کو بھی غیروں کو بھی. اب تو اپنوں کو نہیں پتا. میں ملتان ضلع, میرا ضلع ملتان ہے, اب خانیوال ہو گیا, نواں شہر بھرا ہوا آبادی سے. ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے ہیں, بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ صحیح پتہ کیا ہے نہیں. دوسرا گزرا, او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ صحیح پتہ کیا ہے نہیں. پھر تیسرا گزرا, او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ صحیح پتہ کیا ہے نہیں. 21 آدمیوں سے پوچھا, 21 آدمیوں سے, 21 میں سے ایک نے بتایا محمد رسول اللہ. پھر میں نے پوچھنا شروع کیا, دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے, بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نہیں. ابھی کیا نام ہے؟ جی پتہ کوئی نہیں. تو میں ایسے کانپ گیا. میں نے ایک لڑکے سے پوچھا, وہ ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ جی ہم نے سنا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا اے محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون.
یہ پتہ نہیں کون ہے. صحیح بات ہے. تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں، یہ پہلے تبلیغ کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی. تو میرے بھائیو، رمضان کی آمد ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. قرآن اترا، تورات اتری، زبور اتری، انجیل، ساری آسمانی کتابیں اتری. اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ نہ کرے، لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے، لم یقل فیہ مؤمن ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے، تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے. اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے. وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے. لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں. یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان. ماں کا حق بتایا. اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں. اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب نے تو عزت نہیں بخشی. مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے. اسلام نے عزت بخشی. اس کا پہلا روپ بیٹی ہے. یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہو پانی ڈالو، ڈال گئی، گوندھو، گوندھ گئی، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی. پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو. ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا. اگر اللہ چاہتا تو حوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا. تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی. اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں. بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں. تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا. نا 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 نا. ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے. تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی اور حوا کا انتظار کروایا. جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا. پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے. پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے. کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے. ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے. ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا. اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے. ہوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے کہ یا اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر. کہنے کہ کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا. مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف. یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما حوا. حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے. پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا اور حقوق رکھے. اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے
3 बेटियों की शादी कर दो तो जन्नत वाजिब हो गई, 10 बेटों की शादी करो तो जन्नत वाजिब कोई नहीं, 3 बेटियों की शादी करो तो जन्नत वाजिब हो गई। तो एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह 3 ना हो 2 हो, तो कहा 2 की शादी करो तो जन्नत। एक ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर 2 ना हो, 1 ही बेटी हो और आगे कोई सिलसिला भी ना हो, तो आपने कहा 1 बेटी की शादी कर दो तो जन्नत वाजिब। यही बहन बन जाती है, बेटी से बहन बनती है, भाई आता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें अता फरमाई, 2 बहनें, और उन्होंने उसका हक अदा किया, हक अदा किया, हक कि भाई बहनों का हक मार जाते हैं, माँ बाप की विरासत में से बहनों को नहीं देते, नहीं देते। ये ऐसे ही हराम है जैसे शराब बेचना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, ऐसे ही बहनों का हक खा जाना ऐसे ही हराम है जैसे चोरी हराम है। ये बहनों का चोर है, उससे उसकी चोरी की जिसके साथ मिलकर एक छाती का दूध पिया, एक थाली प्याली में खाया और पिया, एक छत तले जिसके साथ जिंदगी गुजारी, ये उसकी चोरी कर गया है। जिसने अपनी बहनों का हक मारा उसका रिज़्क हराम हो गया। मैं अपने उस्ताद साहब की खिदमत में, जिनसे मैंने तफसीर पढ़ी, शहद लेकर गया, 76-77 की बात, रायमंड मरकज में ही मदरसा है, मौलाना जमशेद साहब। मैंने कहा, हजरत ये शहद लाया हूं। कहां से लाए हो? कहा, जी मेरे अपने बाग का है। मैंने कहा, मैंने खुद तोड़ा, बाग में लगा था आम का। मैंने कहा, जी मेरे अपने बाग का है। तो मुझसे फरमाया, तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था। एक शहद की बोतल उस वक्त 10 रुपए की आ जाती थी। और कितना गहरा सवाल किया, ये नहीं कहा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, ये नहीं कहा तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था, अगर दिया था फिर तो ये शहद हलाल है, और अगर नहीं दिया था तो सारा ही हराम है, तो मैं नहीं लूंगा, ये मतलब था। हाँ भाई, तेरे अब्बा ने बहनों को जमीनों में हिस्सा दिया था। मैंने कहा, जी शुक्र है मेरे अब्बा की बहन ही कोई नहीं, होती तो कोई ना देते। सिर्फ 2 भाई थे, सारी जायदाद 2 भाइयों की, बहन थी नहीं उनकी। मैंने कहा, अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था। मैं कहा, मैं जमया ही कोई ना हूं, उसने मेरे को की पूछी जाना, मेरे जम्मन तो पहले दी गल ना पूछो मेरे को। तो फिर हंस पड़े, का अच्छा इधर रख दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसने बहनों को हिस्सा दिया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने बहनों का हक दिया और शादी के बाद भी उनके सर पे हाथ रखा तो उस पे जन्नत वाजिब हो गई। फिर ये बेटी से बहन, बहन से बीवी है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। और मेरे नबी ने फरमाया, जो ये चाहे उस लोग का मुसलमान कि वो जन्नत में मेरे घर के करीब घर बना ले, तो वो 2 काम करे, एक अपने अखलाक अच्छे करे, एक अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे, तो उसका घर मेरे घर के करीब हो जाएगा। तहज्जुद पढ़े, जिहाद करे, तबलीग करे, जिक्र करे, मुराकबा करे, ये नहीं फरमाया। कहा वो 2 काम करे, एक अखलाक अच्छे करे, एक बीवी से अच्छा सलूक करे। ये बीवी से अच्छा सलूक भी तो अखलाक में आता है, इसको अलग क्यों कहा है? कि बहुत से लोग बाहर बड़े अखलाक वाले होते हैं और घर में बीवियों के साथ बड़े बदतमीज होते हैं। और हमारे जिम्मेदारों में आम है ये हदीस, ऐसे मैं आंखों से देख रहा हूं कि मेरा सारा खानदान, मेरा मुआशरा जो जिम्मेदार मुआशरा है, वो बाहर डेरेदार हैं, जिम्मेदार हैं और बड़े सखी हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन घर में उतने ही बदतमीज हैं। बीवियों से ऐसे सलूक करते हैं जैसे नौकरानियां, बीवियों के माँ बाप को ऐसे गालियां निकालते हैं जैसे उन्हें गाली देना सवाब का काम है। तो इसलिए उसको अलग जिक्र किया कि जो ये चाहे जन्नत में मेरे घर के करीब घर बनाए। कौन नहीं चाहता? तुम चाहते हो नहीं चाहते? तो अल्लाह के नबी ने कहा 2 काम करो, एक अखलाक अच्छे करो, एक अपनी बीवी से अच्छा सलूक करो। फिर बीवियों को भी समझाया, बराबरी तवाजुन कायम किया है कि अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता खामिन को सजदा करे। एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही है, मेरे खामिन का मेरे ऊपर क्या हक होगा?
کعب نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں، پھوڑے ہو نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا، جنت تیرے لیے ساری حلال ہے۔ یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ